بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ رانا جمشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق آج وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو کالعدم قرار دے دیا اور اس وقت ملک میں جاری حالات جو ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جس وقت تحریک لبیک نے میاں محمد نواز شریف کی حکومت کے خلاف دھرنا دیا تو آج کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد جو آج بڑے فخر سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ تحریک کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اس وقت اس تحریک کے جاری دھرنا میں جا کے بیٹھتے رہے اور ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بھی کلپ دیکھنے میں آئے ہیں۔ یعنی وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ دونوں پیش تھے، اپنی سیاسی انتقام کی آگ بجھانے کے لیے ان لوگوں کو پروموٹ کرتے رہے، اور یہ تحریک ملک کے طول و عرض سے سادہ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے والے لوگوں کو استعمال کر کے دارالخلافہ اسلام آباد کی سڑکیں بلاک کی گئیں۔ اس وقت یہ دھرنے جائز تھے اور مذہب کو آڑ بنا کر سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم نے اپنی سوچ نہ بدلی اور کسی بھی مذہبی جماعت کو اس طرح سے سیاسی طور پر دین کو استعمال کرنے سے نہ روکا تو آنے والے وقت میں مزید خطرات جو ہیں وہ سروں پر منڈلا رہے ہیں۔ ناظرین، اب آپ یہ دیکھیے کہ جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ بھی جا کر نعرہ رسالت لگا رہے ہیں، پاکستانی شہری ہیں، اور فورسز جو وزارت خارجہ و داخلہ اور حکومت کے ماتحت چلتی ہیں، تو وہ جوان جو ہیں جو ان جلسے جلوس کرنے والوں کو، دھرنا دینے والوں کو روکتے ہیں، وہ بھی ہمارے ملک کے شہری ہیں۔ کس طرح سے بے دردی سے شہید کر دیا گیا دونوں اطراف سے افراد کو، اور ملک کی فضا جو ہے وہ انتہائی سوگوار ہے۔ عام شہری پریشان ہے جب وہ ایک جوان کو شہید ہوتا دیکھتا ہے، جس طرح سے کانسٹیبل محمد افضل کا بیان سامنے آیا کہ وہ چیختا رہا اور پکارتا رہا کہ لوگوں، میں تو مسلمان ہوں، میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والا ہوں، تو مجھے مت مارو، میں اپنے گھر کا واحد سہارا ہوں۔ لیکن حملہ آوروں نے اسے بخشا نہیں اور اس کی جان لے کر ہٹے۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ اس پولیس کے جوان کو آپ عاشق رسول کہیں گے، فرانس کا شہری کہیں گے، یا نعوذ باللہ ختم نبوت کا دشمن کہیں گے؟ تو جس وقت آپ قوم کو اشتعال دلا کر مذہبی طور پر استعمال کریں گے، فرقہ واریت کا اشتعال دلائیں گے، تو پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہوگا۔ یہ کون سے عناصر ہیں اور کون سے عوامل ہیں جو پاکستانی فورسز اور پاکستانی قوم کو آمنے سامنے کر رہے ہیں؟ حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ حکومت کے وزراء جن کو مذاکرات کرنا چاہیے تھے، وہ کیوں انتظار کرتے رہے کہ ملک میں کی سڑکوں پر کچھ تو خون کے دریا بہا دیے گئے، اور اب تک سڑکوں پر احتجاج کرنے والے موجود ہیں۔ سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ تحریک جو کالعدم قرار دے دی گئی ہے اس کو وہ اپنے ورکرز کو موبلائز کر رہے ہیں، اور 20 اپریل کو انہوں نے آخری مارکے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو دوستو، ہمیں اپنے ارد گرد میں نظر رکھنا پڑے گی کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے پاکستانی شہریوں کو یہ پیغام دیں کہ یہ رویہ مناسب نہیں ہے، اور جو املاک جل رہی ہیں وہ ملک پاکستان کی جل رہی ہیں۔ جو لوگ ڈسٹرب ہیں، جو مریض سڑکوں پر موت کے منہ میں جا رہے ہیں، جن ہاسپٹلز میں آکسیجن سپلائی نہیں ہو رہی اور وہاں پر
زیر علاج مریض موت کے منہ میں جا رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ دوسرا، ہمیں عالمی تناظر میں بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا عالمی سطح پر اتنے اسلامی ممالک ہیں، کیا انہوں نے بھی ایک سفیر کو نکالنے کے لیے اس قدر احتجاج کا راستہ اختیار کیا ہے؟ ہمیں کیا دین سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں اس قدر تشدد کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ کہ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کے دربار میں جو سفراء بھیجے، جو صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھیجے، وہ سفیر تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور ایک غیر مسلم بادشاہ کی عدالت میں جا کر انہوں نے اپنے مصائب کا ذکر کیا، اور اس بادشاہ نے بھی تحمل سے آپ کے اس وفد کے مسائل کو سنا، انہیں مارا پیٹا نہیں۔ پھر آپ ہجرت مدینہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کفار سے تنگ ہو کر مدینہ شریف ہجرت فرماتے ہیں، تو وہاں پر جا کر 5 گروہوں سے اتحاد کرتے ہیں، مل کر رہتے ہیں، لیکن اللہ کی توحید اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا پیغام پراپر دیا جاتا ہے۔ تو مشرکین سے، منافقین سے، کفار سے، یہود سے، عیسائیوں سے اور مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد پر ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ کفار کے سفیروں کو ملک سے نکال دیں۔ کیا ایک سفیر کے نکالنے سے ملک میں اسلام کا پرچم بہت بلند ہوگا؟ اسلام تو اشتعال کا سبق نہیں دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک غیر مسلم آتا ہے، آپ اس کو مسجد نبوی میں ٹھہراتے ہیں، تو رات کو وہ غیر مسلم جو ہے، وہ کافر جو ہے، مسجد نبوی کے صحن میں غلاظت کر دیتا ہے۔ صحابہ جب دیکھتے ہیں صبح، تو صحابہ دوڑتے ہیں اس پہ سختی کے لیے کہ اس نے ہماری عبادت گاہ اور ہماری مسجد کو گندا کر دیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کافر کی پھیلائی ہوئی گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوڑ کر صحابہ کو منع فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میرا مہمان ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہے، آپ تو پوری انسانیت کی خدمت کی ہے، حیوانوں پر رحمت بن کر آئے ہیں، مسلمانوں پر بھی رحمت ہے، اور غیر مسلموں پر، کفار پر بھی آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے بردباری اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہی حکومت جس نے ان لوگوں کو بلووں کے لیے اکسایا تھا، آج ان کے لیے خود مصیبت بن چکی ہے۔ جس وقت عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے، تو وہ ان مذہبی جماعتوں کو اس احتجاج کے لیے، اس طرح کے لیے جلاؤ گھراؤ کے لیے اکساتے تھے۔ شیخ رشید صاحب کی، ننکانہ صاحب کی آپ تقریر سنیں، مارو، جلاؤ، مر جاؤ، آگ لگا دو کی باتیں کرتے تھے۔ تو شیخ رشید صاحب، یہ مکافات عمل ہے کہ جو جلاؤ گھراؤ آپ اس وقت کہہ رہے تھے، آج آپ کی وجہ سے پورا ملک جلاؤ گھراؤ کا شکار ہو چکا ہے۔ آپ کو سوچنا ہوگا، آپ اللہ سے معافی مانگیں، اور یہ معاملات جو اس پاکستان کو بچانے کی طرف لے کر جائیں۔ یہ پرتشدد بیانات حکومتی وزراء کے جو ہیں، وہ حکومت کے لیے آسانیاں نہیں، مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ دوبارہ پھر سے ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک اور کمنٹس کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم۔